بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ولیم بلیک کی پوئم آگیوریز آف انوسینس کی لائنز 105 ٹو 132 پڑھیں گے۔ ویورز، اس ویڈیو پر بھی کافی محنت ہوئی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ دی ایمٹس انچ اینڈ ایگلز مائل، چیونٹی کا 1 انچ کا فاصلہ اور عقاب کا میل کا فاصلہ۔ میک لیم فلاسفی ٹو اسمائل، غلط قسم کا فلسفہ، جھوٹا فلسفہ صرف اس پر مسکرا سکتا ہے، اس کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ یعنی چونٹی جو 1 انچ کا فاصلہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ طے کرتی ہے اور عقاب جو میلوں کا فاصلہ طے کرتا ہے اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے، تو یہ اللہ کے سیکرٹس ہیں، راز ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو غلط قسم کا فلسفہ ہے، صحیح قسم کا فلسفہ نہیں، جو غلط قسم کا فلسفہ ہے، تو وہ اس کا صرف مذاق ہی اڑا سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ He who doubts from what he sees، وہ جو شک کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، will never believe، تو وہ کبھی یقین کی دولت حاصل نہیں کر پائے گا۔ ڈو واٹ یو پلیز، تو پھر جو اچھا لگے، جو پسند کرو، جس سے تمہارا دل خوش ہو، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو اپنے دیکھے ہوئے پر بھی شک کرتا ہے وہ یقین کی دولت کبھی نہیں حاصل کر پائے گا۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، چیریٹی کے کام کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ تو اس کے باوجود ہم ان لوگوں کو کہ وہ خوشحال ہیں، اللہ نے ان کے رزق میں، ان کے مال و دولت میں اضافہ کیا ہے، کمی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے 10 دنیا 70 آخرت، کہ میرے راستے میں تم 1 دو، میں تمہیں دنیا میں 10 دوں گا اور آخرت میں 70 دوں گا۔ 70 کا مطلب ہی ہوتا ہے بے حساب۔ تو اس کے باوجود گرد و پیش میں ایسے لوگوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں، راہ خدا میں لٹاتے ہیں، اللہ نے ان کے رزق کو بڑھایا ہے، ان کو خوشحال کیا ہے، اس کے باوجود ہم یقین نہیں کرتے اور اس راستے پر چلتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم شک میں ہیں، ہمیں یقین کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ تو پوئٹ کہتا ہے پھر جو چاہے کرو، جو تمہیں اچھا لگے کرو۔ میرے حضرت صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر عمل 1 گرام ہے تو اس کا یقین 1000 گرام ہونا چاہیے۔ یعنی عمل کے اوپر یقین 1000 گرام ہونا چاہیے۔ عمل تو 1 گرام ہے، لیکن اس پر جو یقین ہے وہ 1000 گرام ہونا چاہیے۔ یقین کی دولت سے ہی ہم عمل کی دنیا میں آئیں گے۔ If the sun and moon should doubt، اگر سورج اور چاند شک کریں، they would immediately go out، تو ان کی گردش رک جائے گی، وہ مدار سے باہر نکل جائیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اس نظام پر اگر سورج اور چاند شک کرنا شروع کر دے تو ان کی گردش بھی رک جائے گی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شک کتنی بری بلا ہے۔ ٹو بی ان اے پیشن یو گڈ may do، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ بٹ نو گڈ if a passion you is in you،
لیکن آپ اچھا نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر صرف جذبہ ہی ہے. یعنی جذبہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. خالی جذبہ، خواہش یہ کچھ نہیں کر سکتی. خواہش کے ساتھ ساتھ، جذبے کے ساتھ ساتھ پھر جذبے کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں محنت کرنے کا جذبہ بھی ہے، آپ محنتی ہیں، تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو اس لیے جذبے کے ساتھ ساتھ محنت کا ہونا بہت ضروری ہے. صرف جذبہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. دا ہور اینڈ گیمبلر. ہور، پروسٹیچیوٹ، طوائف، اینڈ گیمبلر اور جوا باز بائی دا اسٹیٹ لائسنسڈ، جن کو ریاست لائسنس دے دیتی ہے. بلڈ دیٹ نیشنز فیٹ، وہ پھر اس قوم کی تقدیر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اس قوم کی تقدیر کی تعمیر کرتے ہیں. ہور یعنی طوائف اور گیمبلر، جوا باز، اب ان کو جب گورنمنٹ لائسنس دے دیتی ہے تو ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام لیگل ہو گیا. گورنمنٹ نے ان کو لائسنس ایشو کر دیا، اسٹیٹ نے ان کو لائسنس ایشو کر دیا، تو یہ اب لیگل کام ہو گیا. اب ہور کے پاس جو جاتا ہے اٹ مینس وہ بھی لیگل کام کرتا ہے پھر، اور جوا کھیلنے والا یہ بھی لیگل کام کرتا ہے، جبکہ یہ دونوں ہی غلط کام ہیں. تو پھر اگر یہ ہی اسٹیٹ کی طرف سے لائسنس ان کو مل جائے تو پھر یہ جائز بن گئے. تو پھر یہ کیا ہوگا، اس قوم کی تقدیر میں تباہی ہی لکھی جا سکتی ہے. وہ یہی لوگ جو ہے پھر پروسٹیچیوٹ یعنی طوائف اور جوا باز، وہ پھر اس قوم کی تقدیر سے کھیلتے ہیں، اس قوم کی تقدیر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس قوم کی تقدیر کی تعمیر کرتے ہیں. دا ہارلرس کرائی فرام اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ، طوائف کی چیخو پکار گلی گلی، گلی گلی طوائف کی چیخو پکار. شیل ویو اولڈ انگلینڈس وائنڈنگ شیٹ، تو وہ پرانے انگلینڈ کا تابوت بنے گی. دا ونرز شاؤٹ، جیتنے والے کے بلند کہہ کے. دا لوزرز کرس، ہارنے والے کی لعنت ملامت. ڈانس بیفور ڈیڈ انگلینڈس ہرس، یہ مردہ انگلینڈ کی ہرس کے سامنے ڈانس کرتے ہیں. ہرس ایک گاڑی کو کہتے ہیں جو تابوت کو لے کر جاتی ہے. ایوری نائٹ اینڈ ایوری مورن، ہر رات اور ہر صبح. سم ٹو مسٹری آر بورن، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو غریب غربا کے گھر پیدا ہوتے ہیں، بدحال گھرانوں میں جنم لیتے ہیں. ایوری مورن اینڈ ایوری نائٹ، ہر صبح اور ہر رات. سم آر بورن ٹو سویٹ ڈیلائٹ، کچھ خوشحال گھرانوں میں، عمرہ کے گھروں میں جنم لیتے ہیں. سم آر بورن ٹو سویٹ ڈیلائٹ، کچھ عمرہ کے گھروں میں، خوشحال گھرانوں میں بچے جنم لیتے ہیں. سم آر بورن ٹو اینڈلیس نائٹ، اور کچھ ایسے گھرانوں میں جنم لیتے ہیں جہاں ہمیشہ کے لیے رات ہوتی ہے، نہ ختم ہونے والی رات ہوتی ہے. یعنی ساری عمر کے لیے ہی وہ بدحالی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، فاقہ ہوتا ہے. تو کچھ بچے ایسے گھرانوں میں جنم لیتے ہیں جہاں پہ اینڈلیس نائٹ، نہ ختم ہونے والی غربت، نہ ختم ہونے والی بدحالی ہوتی ہے. تو ایسے گھرانوں میں کچھ بچے جنم لیتے ہیں. کچھ بچے تو خوشحال امیر عمرہ کے گھرانوں میں جنم لیتے ہیں، اور کچھ غریب غربا کے گھروں میں جہاں پہ غربت، تنگ دستی، بدحالی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ان گھرانوں میں جنم لیتے ہیں. وی آر لیڈ ٹو بلیو اے لائف، ہماری رہنمائی کی جاتی ہے کہ ہم جھوٹ پر یقین کرنا شروع کر دیں، ہم جھوٹ کو ماننے لگ جائیں. وین وی سی ناٹ تھرو دی آئی، جب ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے، مشاہدہ نہیں کرتے. یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہماری سو کالڈ سوسائٹی میں یہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، اسپیشلی ان دا فیلڈ آف پالیٹکس، سیاست کے میدان میں اتنا جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جھوٹ پر آپ یقین کرنا شروع کر دیں. اسپیشلی دا پالیٹکس ان پاکستان.
when we see not through the eye, जब हम आंखों से नहीं देखते, मुशाहदा नहीं करते, which was born in a night to perish in a night, जो एक ही रात में पैदा होता है और एक ही रात में तबाह हो जाता है, मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी झूठ के कोई पाँव नहीं होते, वो रात में ही जन्म लेता है और रात में ही ख़त्म हो जाता है। यानी इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। When the soul slept in a beams of light, जब रूह सुबह की रोशनी में, सुबह की किरणों में सोई रहती है, यानी जब लोग जहालत में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, इल्म की रोशनी हासिल नहीं करते, गॉड अपीयर्स, तो फिर खुदा ज़ाहिर होता है। एंड गॉड इज़ लाइट, और खुदा नूर है, रोशनी है। यानी अल्लाह ताला फिर अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अपने अंबिया इकराम को, नेक बरगज़ीदा बंदों को भेजता है। वो फिर उसकी मखलूक की रहनुमाई करते हैं, उनको सिराते मुस्तकीम दिखाते हैं, उन्हें अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें हदायत का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें रोशनी के सफ़र की तरफ लेकर जाते हैं। टू दोज पुअर सोल्स हु ड्वेल इन लाइट, उन खस्ता हाल बेचारी रूहों के लिए जो अंधेरे में रहती हैं, यानी जो जहालत में रहती हैं, इल्म की रोशनी से दूर रहती हैं। बट डस अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले, लेकिन फिर इंसानी शक्ल में भी ज़ाहिर होता है। क्रिश्चियनिटी चूँकि बिलीव करती है ट्रिनिटी पे, तसलीस पे, इसलिए वो कहते हैं कि फिर वो ईसा की शक्ल में भी ज़ाहिर होता है। टू दोज हु ड्वेल इन रेल्म्स ऑफ डे, जो दिन की सल्तनतों में रहते हैं, यानी जो इल्म की रोशनी में रहते हैं, उनके लिए वो इंसानी शक्ल में भी ज़ाहिर होता है, यानी ईसा की शक्ल में भी वो ज़ाहिर होता है। तो ये थी विलियम ब्लेक की कुछ सूफियाना बातें। चूँकि वो एक मिस्टिकल पोएट थे, इसलिए उनकी टॉकिंग इस तरह की थी। उन्होंने 4 साल की उम्र में खुदा को देखने का दावा किया, ईसा के जलवे देखे, एक दरख्त को फरिश्तों से भरा हुआ पाया। ये मिस्टिकल टॉकिंग, रूह की बातें, रूहानियत की बातें कुछ इस तरह की ही होती हैं। इसकी आम आदमी को समझ नहीं आती। बड़े भाग, मुकद्दर, नसीब अच्छे हों तो कुछ समझ आती है, वरना नहीं। क्योंकि सभी दूसरों को मरता और दफन होता देखते हैं, लेकिन कितनों को अपनी मौत भी याद आती है। किरामन कातबीन के बारे में हर आकल बालक जानता है, मगर गलत काम करते हुए हमें कितना ख्याल होता है कि वो देख रहे हैं और लिख रहे हैं और हमने जवाबदेह भी होना है। सबको पता है अच्छी तरह कि अल्लाह अल अलीम, अल खबीर, अस्समी, अल बसीर है। अल्लाह सीनों के राजों से भी खूब आगाह है, दिलों के भेदों से खूब वाकिफ है। अल्लाह हमारे अंदर के जज्बों को भी पढ़ रहा है। अल्लाह हमारे अंदर के जज्बों को भी पढ़ रहा है और खूब बाखबर है। पल पल की एक एक नब्ज़ की उसको खबर है, एक एक नब्ज़ की, एक एक ख्याल की जो हमारे जहनों में, दिमागों में चल रहा है, वो उसको पढ़ रहा है, उसको अच्छी खबर है। मगर फिर भी हम एक दूसरे के लिए दिलों में बोगस, हसद, कीना, कदूरतें, नफरतें और मुनाफकतें लिए फिर रहे हैं। सभी जानते हैं कि ज़ाहरी हुस्न आर्जी है, शॉर्ट लिव्ड है, मगर फिर भी सभी इस ज़ाहरी हुस्न की नमूदो नमाइश के पुजारी हैं और इस पर ही फरेफ्ता हैं। रूह और सीरत के तलबगार खाल खाल नजर आते हैं। सब जानते हैं कि दुनिया फानी है, मिट जानी है। दुनिया की कोई चीज़ सिवाय कफन के चंद गज टुकड़ों के सब कुछ यही रह जाना है, मगर फिर भी हसूले दुनिया में शबो रोज़ मगन और मस्त हैं और अमाले सालिया जो साथ लेकर जाने हैं उनको पसे पुश्त डाल दिया है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान हो।
آمین۔ اگر یہ گفتگو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔